السلام علیکم فرینڈز، میں حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے اچانک ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں سکولز کھولنے یا نہ کھولنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ آپ کے ساتھ یہ کانفرنس بھی شیئر کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ چلیں ان کی کانفرنس دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں کیونکہ ہمیں ایک بڑے مشکل پیریڈ سے گزرے ہیں جب سے یہ کرونا کی وبا پھیلی، تو کرونا کی وبا پھیلنے سے کچھ چیلنجز ہمیں ایسے فیس کرنے پڑے جن کے بارے میں کوئی تاریخی طور پہ ہماری کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی وبا جس سے اسکول بند ہو جائیں، یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بند ہو جائیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جن کے اندر کوآرڈینیشن کی ضرورت تھی۔ تو وفاقی وزارت تعلیم نے نیشنل ایمرجنسی کوآرڈینیشن کا فریضہ شروع کیا۔ ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس جو تھی اس کو ایک فعال ادارہ بنایا، اور ہم نے باقاعدہ اپنی میٹنگز کی، اور ہر ایشو جو ہے اس پہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے کوآرڈینیٹ کیا اور سب کے ساتھ مل کے فیصلے کیے۔ اور جو بہت بڑے بڑے فیصلے کیے وہ ان میں سے چند ایک میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو سکولز ہیں وہ بند ہوں گے۔ پہلے ہم نے 13 مارچ سے سکول بند کیے، پھر 31 مئی کی ڈیٹ دی، پھر 31 مئی کے بعد ہم نے مزید 6 ہفتوں کے لیے سکولوں کو بند کیا، اور اس کے بعد ہم نے سپٹمبر 15 کی جو تاریخ تھی وہ فائنلی دی کہ انشاءاللہ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو یہ سارے فیصلے متفقہ طور پہ ہوئے، اور سارے ملک میں ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے یہ فیصلے ہوئے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہم نے آپس میں کوآرڈینیشن سے کیا وہ یہ تھا کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جو بچے ہیں جن کا امتحان جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو ان کا کیا مستقبل ہوگا اور کیا کیا جائے۔ تو اس میں بھی ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ ایک ایسا فارمولا اپنایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 40 لاکھ بچہ پروموٹ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وائڈ ایکسیپٹنس ہوئی، یعنی کہ سارے ملک نے اس کو تسلیم کیا۔ اگر اس کا آپ مقابلہ فورن بورڈ سے کریں تو آپ نے دیکھا کہ کیمبرج کے امتحان جب ہوا تو اس پہ کتنی لوگوں کو لوگ کتنے دل برداشتہ تھے اور کتنی زیادہ ایک چیلنج کا سامنا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے جو اپنا فارمولا بنایا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا، اس فارمولا کے تحت امتحان ہوئے، اس کے فارمولا سے پروموشن ہوئی، امتحان نہیں ہوئے، اور اس کو سب مکاتب فکر نے 29 بورڈ جو تھے پاکستان میں طول و عرض میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے سے فیڈرل منسٹری کے پاس ایک چیلنج آیا جب کیمبرج کا رزلٹ آیا، اور اس میں بہت زیادہ ایک لوگوں کو تکلیف پہنچی، کیونکہ کیمبرج نے کوئی ایسا سسٹم اپنایا تھا کہ جس سے 2 گریڈز جو ہیں وہ کم کر دی گئی تھی۔ تو اس پہ بھی میں نے انیشیٹو لیا، میں نے کیمبرج کو اپنے بچوں کے جذبات اور ان کے والدین کے جذبات پہنچائے، اور بڑے فورسفلی ان کو کہا کہ یہ رزلٹ جو ہیں یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ، اور اس کے بعد میں نے برٹش گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا ان کی ایمبیسی کے ذریعے، اور ان کو بھی اپنے جذبات جو تھے وہ پہنچائے کہ یہ چیز جو رزلٹ آیا ہے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں۔ تو اس کا آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی سکسیسفل کنکلوژن ہوئی، ہماری جو محنت تھی وہ رنگ لائی، اور یہ ہوا کہ کیمبرج نے اپنا سارا رزلٹ جو ہے وہ ریوائز کر دیا، اور کہا کہ جو اسکولوں نے رزلٹ بھیجے ہیں ہم اسی رزلٹ کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کامیابی تھی، اور ایک مشترکہ کامیابی تھی۔ اور اب ہم مل جل کے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ 15 سپٹمبر کو سکولز کو کھولنے کا ہے۔
یہ میں آپ کو ایک مثالیں دے رہا ہوں کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے لیڈرشپ رول لیا اور ساری حکومتوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے مل کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے یہ قومی معاملات اور قومی چیلنجز جو تھے ان کو ہم نے فیس کیا. اور اب یہ ہے کہ 7 تاریخ کو ہم دوبارہ ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم اسکول کھولیں گے. اس کے لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ایک بڑی تفصیلاً SOP یعنی کہ طریقہ کار کھلنے کے طریقہ کار کے اوپر ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو فائن ٹیون کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ یہ بنیادی معاملہ صحت کا ہے تو اس لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ تفصیلاً طریقہ کار جو ہے وہ اناؤنس کرے گی جس کے تحت اسکول جو ہیں وہ کھل سکیں گے اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اسکول کھول لیں. دوسرا یہ اب کووڈ کی یہ بیماری آئی اور یہ وبا پھیلی تو ہمیں ایک چیلنج امیجیٹلی یہ آیا کہ اگر اسکول بند ہیں تو ہم بچوں تک کس طرح پہنچیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ ہم نے جو رسپانس دیا وہ دنیا نے بھی دیکھا اور دنیا نے اس کے اوپر کامنٹ بھی کیے کہ پاکستان نے بڑی جلدی ان حالات میں اپنا ایک لائحہ عمل تیار کیا اور اس پہ عمل درآمد کرایا. اور ہم نے 13 مارچ کو سکولز بند ہوئے اور ہم نے 7 اپریل کو جو ہمارا ٹیلی سکول تھا اس کا اجرا کر دیا. اور ٹیلی سکول کے ذریعے صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کلاسز ہو رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں. اور گیلپ پول کے مطابق تقریباً 70 سے 80 لاکھ بچہ جو ہے وہ روز ٹیلی سکول کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہا ہے جبکہ بڑا مشکل وقت ہے سکول جو ہے وہ بند ہے. اس کے بعد ہم نے ہائر ایجوکیشن کے لیے آن لائن جو ٹیچنگ ہے وہ اس کا اجرا کیا لیکن اس میں پرابلم بھی بہت سارے آئے کیونکہ بہت سارے بچے جو تھے ان کے پاس انٹرنیٹ کے وہ ایسے علاقوں میں تھے جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں تھی. تو اس کے لیے ہم نے میٹنگز کی اور اب ہم پرائم منسٹر صاحب نے بھی میٹنگ کی اور اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سارے پاکستان میں انٹرنیٹ کوریج جو ہے. اور میں یہ بھی آپ کو اطلاع دے دوں کہ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک ڈسٹنس لرننگ یعنی کہ دور سے تعلیم کا ایک پورا شعبہ قائم کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی بیماری جیسے ختم ہوتی ہے سکولز اور کالجز کھل جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے طریقہ کار پڑھانے کا شروع کیا ہے تعلیم کا وہ بھی سلسلہ جاری رہے گا, وہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے صوبوں کا مل کے جو کووڈ کا رسپانس تھا وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ رسپانس تھا اور اللہ کا فضل ہے کہ ویسے بھی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے اور سب کی اللہ تعالیٰ کا اس میں ان کی رضا شامل ہے کہ ہم نے کووڈ کا اس طریقے سے مقابلہ کیا. اس کے علاوہ پچھلے 2 سال میں آپ سے وقتاً فوقتاً اس چیز کے بارے میں بات کرتا رہا کہ ہم نے ایک ریفارم ایجنڈے پہ کام شروع کیا اور ریفارم ایجنڈے میں ہمارا مختلف چیزیں تھیں لیکن جو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے تعلیم میں سے طبقاتی جو ایک تفریق تھی اس کو کم کرنا تھا. ختم کرنا تو آسان کام نہیں ہے, سارے اسکول ایک ہی لیول پہ آتے آتے بہت ٹائم لگتا ہے. ساری دنیا میں سارے اسکول ایک برابر نہیں ہوتے لیکن یہ تفریق کو کم کرنے کا جو ہمارے مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ ہم یہ جو ایک طبقاتی بنیاد پہ ہم نے اپنے تعلیم کو تقسیم کیا ہوا ہے اس کو ہم نے کم کرنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس سلسلے میں ہم نے یکساں تعلیمی نصاب کا اجرا شروع کیا. اور یہ بھی کام جو ہم نے کیا یکساں تعلیمی نصاب پہ, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں یہ کام کبھی نہیں ہوا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف پرائیویٹ سکولز تھے جو اپنی پڑھائی کراتے تھے اور ان میں سے جو ایلیٹ سکول تھے وہ انٹرنیشنل ڈگریاں اور انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ دیتے تھے. پھر سرکاری سکول تھے
جو میٹرک انٹرمیڈیٹ کے تھے، اور پھر مدارس تھے جو اپنا درس نظامی پڑھاتے تھے، جن کا آپس میں کوئی مطابقت نہیں تھی. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ حالت یہ تھی نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ ایک ایلیٹ اسکول سے ایک کمرے میں ایک مدرسے کے بچے کے ساتھ بیٹھ جائے تو شاید وہ آپس میں گفتگو بھی نہ کر سکے. تو یہ ہم نے قوم کو بھی تفریق کیا، طبقاتی بنیاد میں تفریق کیا، اور ایک ناانصافی اس نظام میں کہ چند لوگ کامیاب اور باقی لوگ جو تھے ان کے لیے بہت بڑی سٹرگل، بہت بڑی محنت. تو اس لیے ہم نے یکساں تعلیمی نصاب کا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی سے پانچویں تک یکساں تعلیمی نصاب بن گیا ہے. یہ مشاورت سے بنا ہے. جس طریقے سے ہم نے کیا، ہم نے سارے صوبوں کو ساتھ ملایا، ساری اکائیوں کو ساتھ ملایا، اور سب کو ملا کے ایجوکیشنسٹ کو ساتھ ملایا، نیشنل کریکولم کاؤنسل بنائی، اس میں سارے مکتبہ فکر جو تھے ان کو اس میں شامل کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پہلی سے لے کے پانچویں تک کا کریکولم تیار ہو کے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے. یعنی کہ کوئی بھی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ جائے تو وہ آپ کو ایک تفصیلاً جو کریکولم ہے وہ نظر آئے گا. تو یہ ہم نے کیا، اور اس کے بعد اب ہم ماڈل ٹیکسٹ بکس بنا رہے ہیں جو کہ ہمارا جو نصاب ہے اس کی عکاسی کریں گی، اور وہ ماڈل ہوں گی. اسکولوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس میں وہ ایڈیشنل چیزیں کر لیں، لیکن ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اپریل 2021 میں اللہ کی رضا، اللہ کرے ہمارے ساتھ شامل رہے، تو ہم اپریل 2021 میں سارے پاکستان کے اسکولوں میں، چاہے وہ سو کالڈ ایلیٹ اسکول ہوں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ سرکاری اسکول ہوں، چاہے لو فی پیئنگ پرائیویٹ اسکولز ہوں، سب میں ایک ہی نصاب جو ہے وہ پڑھایا جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس سے ایک قومی سوچ پیدا ہوگی، ایک ذہن پیدا ہوگا. اور میں ساتھ یہ بھی کہتا چلوں، کیونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، اس میں سارے جو ہماری قومی کہانیاں ہیں اور جو ہمارے قومی ہیروز ہیں اور ہمارے جو مشترکہ ورثہ ہے، چاہے وہ سندھ کا، بلوچستان کا، آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان کا، خیبر پختون، وہ سارا ورثہ ملا کے ہمارا ایک مشترکہ جو ورثہ ہے وہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم مدارس کے ساتھ انگیج کریں. اور میں یہاں ابتدا میں یہ کہوں کہ مدارس نے ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن کی ہے، ایک اپنا حصہ ڈالا ہے تعلیم کے لیے. کیونکہ 25-30 لاکھ بچہ جو مدارس میں جاتا ہے وہ ہمارے سب سے غریب طبقے سے آتا ہے زیادہ تر، اور ان کو تعلیم دینا، ان کا خیال رکھنا، ان کے نشو و نما کرنا، اور بغیر 1 روپیہ حکومت سے لیے یہ لوگوں سے چندوں سے اور کنٹریبیوشن سے یہ کام کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں. اس لیے ہم مدارس کو خراج تحسین پیش کرتے. لیکن ایک کمی تھی اس میں، اور کمی یہ تھی کہ درس نظامی کے جو ڈگریز تھی وہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی تھی. اس لیے جو بچے درس نظامی کے ذریعے آتے تھے ان کے لیے کیریئر اوپننگز نہیں تھی. اس لیے ہم نے اتحاد و تنظیم المدارس کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ پلان بنایا، جس میں ہم نے سب میں اگری کیا، دستخط کیے، معاہدہ کیا کہ سارے پاکستان کے مدارس اگلے 3-4 سال میں جو قومی نصاب ہے وہ بھی پڑھائیں گے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ میٹرک اور ایف اے کا امتحان بھی دیں گے، تاکہ ان کے لیے بھی وہ سارے کیریئر کھل جائیں جو کہ باقی پاکستان کے بچوں کے لیے کھل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم سارے مدارس کو رجسٹر بھی کریں گے اور ان کی ہر طریقے سے امداد اور مدد کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تو یہ جو ایک قومی فریضہ ہے، ہم اور مدارس مل کے یہ قومی فریضہ جو ہے اس پہ، اور یہ ایک انقلابی قدم ہے کہ جب مدارس سے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں جب وہ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، وہ سول سروسز میں آئیں گے، فوج میں جائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی.
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری کنسلٹیشن کے ساتھ ہوا. میں بار بار ایک چیز کا ایمفسائز کر رہا ہوں کہ یہ جتنے ہم نے کام کیے، جتنے فیصلے کیے، جتنا بھی کچھ کیا، یہ سارا کا سارا مشاورت کے ساتھ سب صوبوں کے ساتھ ملا کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کو ایک فعال ادارہ بنا کے ہم نے کیا، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑی کامیابی ہوئی. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے جو 6ویں سے 8ویں کا نصاب ہے اس پہ کام شروع ہے. ابھی بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، اس کا نصاب بنا رہے ہیں، اور ہمارا نصاب یہ میں دعوے سے کہتا ہوں دور حاضر کے جو سارے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے.